السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ میں وانگ جی کی امریکہ چین تعلقات کی قومی کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سے ملاقات۔ لی چیانگ نے 2023 سمر ڈیووس فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور تقریر کی۔ امریکی حکومت کو اپنے جرائم پر جواب دہ ہونا چاہیے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 26 تاریخ کی سپیر صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ یوتھ لیگ کی مرکزی کمیٹی کی نئی قیادت کے ارکان کے ساتھ ایک گروپ ٹاک کی اور ایک اہم تقریر کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پارٹی اور ملک کی امید نوجوانوں پر مرکوز ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ کمیونسٹ یوتھ لیگ کی مرکزی کمیٹی نئے عہد اور نئے سفر میں پارٹی کی طرف سے سونپے گئے مشن اور کاموں کو پوری لگن سے نبھائے گی، عمدہ روایات کی وراثت کو آگے بڑھائے گی، اصلاحات اور جدت کاری پر قائم رہے گی اور ایک مضبوط ملک کی تعمیر میں پیش رفت اور قومی نشت ثانیہ کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ 26 جون کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر وانگ جی نے امریکہ اور چین تعلقات کی قومی کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین جیکب لیو سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ وانگ جی نے اس بات پر زور دیا کہ چین امریکہ تعلقات کو درپیش مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی فریق نے چین کے بارے میں چین کے تاثرات اور موقف کو غلط سمجھا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ چین کے خلاف غلط اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جبکہ امریکہ کے حوالے سے چین نے اپنی پالیسی میں تسلسل اور استحکام کو برقرار رکھا ہے اور چین ہمیشہ صدر شی جن پنگ کی تجویز کردہ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور جیت جیت تعاون کے اصولوں پر عمل پیرا رہا ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ چین کی ترقی کے جائز حق کا دل سے احترام کرے، ایک چین کے اصول کی پاسداری کرے، چین امریکہ تعلقات کی سیاسی بنیادوں کی حفاظت کرے، دونوں سربراہان مملکت کے درمیان بالی میں طے پانے والے اتفاق رائے کو ٹھوس اقدامات کے ساتھ نافذ کرے، چین کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا احترام کرے۔ جیکب لیو اور دیگر نے کہا کہ امریکہ اور چین کا ایک دوسرے پر انحصار ہے اور ڈی کپلنگ ممکن نہیں ہے۔ امریکہ چین تعلقات کی قومی کمیٹی دونوں فریقوں کے درمیان واضح بات چیت اور تبادلوں کو فروغ دینے اور امریکہ چین تعلقات کی ترقی کو مثبت سمت میں فروغ دینے کے لیے پرعزم رہے گی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے 27 تاریخ کی صبح تھیانجن میں 2023 سمر ڈیووس فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور تقریر کی۔ تقریب میں ورلڈ اکنامک فورم کے چیئرمین، بارباڈوس، منگولیا، نیوزی لینڈ اور ویتنام کے وزرائے اعظم، WTO کے ڈائریکٹر جنرل اور 90 سے زائد ممالک اور خطوں کے تقریباً 1500 نمائندوں نے شرکت کی۔ لی چیانگ نے کہا کہ عالمی بحران کے اثرات کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں اتحاد اور تعاون کو مزید فروغ دینا چاہیے، جیت جیت تعاون کے تصور کو مزید قائم کرنا چاہیے، عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور مشترکہ طور پر انسانی تہذیب کی ترقی کو فروغ دینا چاہیے۔ اقتصادی گلوبلائزیشن کے عمل میں مشکلات کا تجربہ کرنے کے بعد ہمیں کھلے پن اور زیادہ اشتراک کو فروغ دینا چاہیے، ایک کھلی عالمی معیشت کی تعمیر کرنی چاہیے اور معاشی گلوبلائزیشن کے ترقیاتی نتائج کو زیادہ منصفانہ بنانا چاہیے اور مختلف ممالک اور مختلف لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تنازعات اور عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہونے والے عدم تحفظ کا تجربہ کرنے کے بعد ہمیں امن اور استحکام کو اور بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ صدر شی جن پنگ کے انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے تصور کی رہنمائی میں ہمیں مشترکہ طور پر گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ 14واں سمر ڈیووس فورم 27 سے 29 تاریخ تک چین کے شمالی شہر تھیانجن میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سال کے سمر ڈیووس فورم کا موضوع ہے انٹرپرینیورشپ، ایک ورلڈ اکنامک ڈرائیور۔ فورم میں سیاست، کاروبار، تعلیمی اداروں، سماجی تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 1500 سے زائد عالمی نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے صدر بورگ برینڈے نے CMG کے نامہ نگار کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ موجودہ سمر ڈیووس فورم کثیر الجہتی اور عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے
اور میزبان چین کی ترقی اور مواقع کے حوالے سے ہمیں بھرپور توقعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی عالمی معیشت کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی برادری کو فوری طور پر عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور منقسم دنیا میں اعتماد سازی اور معاشی ترقی کو کیسے فروغ دیا جائے، یہ شرکاء میں وسیع پیمانے پر دلچسپی کا موضوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وبا کے بعد چین بہت تیزی سے بحال ہوا ہے، اور چینی حکومت نے معاشی نمو کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ اس سال عالمی ترقی کا 36% چین کے تعاون سے آنے کا امکان ہے، لہٰذا ہمیں چین میں مزید سرمایہ کاری کے لیے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ 27 جون کو منعقدہ چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اطلاع کے مطابق دبئی میں تعلقات عامہ کی ایک کمپنی نے 18 عرب ممالک میں سے 18 سے 24 سال کی عمر کے 3600 نوجوانوں کا سروے کیا۔ سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 80% جواب دہندگان چین کو اتحادی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے چینی ترجمان کا کیا تبصرہ ہے؟ چینی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ ہم نے متعلقہ سروے کے نتائج دیکھے ہیں۔ در حقیقت حالیہ برسوں میں متعدد بین الاقوامی رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ چین کی جانب عرب ممالک کے عوام کی پسندیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رائے شماری کے نتائج ایک بار پھر ظاہر کرتے ہیں کہ عرب دوست، خصوصاً نوجوان نسل، چین کو ایک مخلص اور قابل اعتماد دوست سمجھتے ہیں۔ چین اور عرب ممالک کے درمیان دوستانہ تبادلوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ نوجوان چین اور عرب ممالک کے درمیان روایتی دوستی کے وارث ہیں اور دونوں فریقوں کے درمیان دوستانہ تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ چین نوجوانوں کے تبادلوں کو مضبوط بنانے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ نئے عہد میں چین عرب ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے رائے عامہ کی مزید مضبوط بنیاد بنائی جا سکے۔ 26 جون کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 53ویں اجلاس میں ججوں اور وکلاء کی آزادی سے متعلق خصوصی نمائندوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو مکالمہ ہوا، جس میں چینی نمائندے نے بعض ممالک کی جانب سے ہانگ کانگ کے قومی سلامتی قانون پر تنقید کی تردید کی اور سنجیدہ موقف کا اظہار کیا۔ چین کے نمائندے نے زور دے کر کہا کہ ہانگ کانگ قومی سلامتی قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ افراتفری سے حکمرانی اور خوشحالی کی طرف ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ قانون کی حکمرانی دوبارہ قائم ہوئی ہے اور ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے حقوق اور آزادی کا بہتر تحفظ کیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں قانون کی حکمرانی اور عدالتی آزادی کی ضمانت ہانگ کانگ کے بنیادی قانون کے ذریعے دی جاتی ہے، اور عدالتیں بغیر کسی مداخلت کے آزادانہ طور پر مقدمات چلاتی ہیں۔ چین انسانی حقوق کی آڑ میں کسی بھی ملک یا بیرونی طاقت کی جانب سے چین کے اندرونی معاملات اور عدالتی خود مختاری میں مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 26 تاریخ کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکہ ایران تعلقات، ایران جوہری معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت اور علاقائی حالات جیسے اہم مسائل پر ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکی حکومت کو ماضی میں کیے گئے جرائم کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ کنانی نے کہا کہ ایرانی حکومت کا نقطہ نظر مختلف ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر متوازن سفارتی تعلقات قائم کرنا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی امریکہ کو ایران کا احترام کرتے نہیں دیکھا۔ امریکی حکومت نے ایرانی حکومت اور عوام کے خلاف ان گنت جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا چاہیے، اور امریکہ کو ایران کے ساتھ اپنے رویے کو بنیادی طور پر درست کرنا چاہیے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ ایران کے تعاون کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کنانی نے کہا کہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں سعودی سفارت خانہ اور قونصل خانہ جلد از جلد دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ کنانی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران علاقائی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے اور علاقائی ممالک کو مل کر علاقائی سلامتی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔